بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائڈر۔ نیب کی تحقیقات کے دوران یا نیب کی حراست میں لوگوں کی ہلاکت ایک بہت بڑا معمہ بنتی جا رہی ہے اور اس کے اوپر سوالات مسلسل اٹھ رہے ہیں، لیکن آج تک کسی ایک کیس کی بھی آزادانہ تحقیقات نہیں کی گئی۔ اور اس کا ایک تازہ ترین جو مثال ہے وہ گریڈ 22 کے ایک آفیسر کنٹرولر جنرل اکاؤنٹس سے خرم ہمایوں، وہ اس کا نشانہ بنے ہیں اور انہوں نے مبینہ طور پر جو خودکشی کی ہے اس کی وجہ نیب کی ان کے خلاف تحقیقات ہی ہیں۔ اس پر بات ہوگی۔ پھر خواجہ آصف کی گرفتاری، وہ بھی نیب کی جانب سے کی گئی ہے، اور پھر آصف زرداری نے تو باضابطہ طور پر سینٹ کا الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، وہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اور پھر جو 3 بڑوں کی ملاقات تھی اس میں کیا ہوا، کیونکہ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں تو اس میں جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے لیے موجود ہیں محسن جمیل بیگ صاحب، ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناح سر۔ بہت شکریہ۔ نیب سے شروع کرتے ہیں۔ خرم ہمایوں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ریفرنس بھی 6 ماہ سے ان کے خلاف دائر تھا، 1 ارب 65 کروڑ، اور انہوں نے بھی اسی طرح کا نوٹ لکھا جسی طرح کا کرنل اسد منیر، مبینہ طور پر کہ وہ بھی نیب کی جو تحقیقات ان کے خلاف ہو رہی تھی اس سے وہ پریشان تھے، اور آخر کار انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ بہت شکریہ صدیق صاحب۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ نیب جس طریقے سے آپریٹ کر رہی ہے تو یہ ملک جو ہے وہ اس کے ہاتھوں یرغمال بھی ہوگا اور اسی کے ہاتھوں تباہ بھی ہوگا۔ یہ خرم صاحب کو 21 تاریخ کو انہوں نے اس ریفرنس کی کاپیاں جو ہیں وہ ڈیلیور کی ہیں 21 تاریخ کو نیب کورٹ میں، 21 دسمبر کو، اور اس میں جو الزامات لگائے گئے، آپ دیکھیے کہ ٹوٹل 1 ارب 62 یا 63 کروڑ کا 5 سال میں ایڈورٹائزنگ ہوئی، وہ ساری کی ساری کا کیس بنا دیا۔ آیا وہ ٹی وی پہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں چلی، آیا وہ اخبارات میں نہیں چھپی، آیا اس کے بل بورڈ نہیں لگے، آیا وہ ریڈیو پہ نہیں چلی، سب جگہ چلی۔ سارے کی ساری اماؤنٹ کی کرپشن تو نہیں ہو سکتی، کرپشن ہوئی ہوگی کوئی 10-20%، اگر کسی کمیشن بھی ہو تو 10-20% سے زیادہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو ہمارے میڈیا کے ریٹس ہیں یا جس طریقے سے ایڈورٹائزمنٹ جاتی ہے، میڈیا سے کوئی اتنا بڑا کمیشن کیسے کوئی مانگ سکتا ہے؟ کسی میں اتنی جرت بھی نہیں ہے پاکستان میں بیوروکریسی میں۔ تو یہ انہوں نے 22 تاریخ کے بعد ان پہ پریشر ڈالا ان صاحب پہ کہ آپ وعدہ معاف گواہ بنے، آپ بارگین کر لیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ باقیوں دیکھیں۔ اس طریقے سے ایک بڑے افسر کو نا، کہ یہ منگی سے، اور یہ چیئرمین کے لیول کے 22 گریڈ کا آفیسر ہے، آپ اس کو اس طرح دباؤ میں نہیں لا سکتے، اور اس کو اتنا پریشان کیا کہ ان بیچاروں نے خودکشی کر لی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس خودکشی کا کوئی حال پوچھنے والا ہے اس ملک میں؟ آیا کوئی انصاف دینے والا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے چیف جسٹس صاحب نوٹسز لیتے ہیں، سو موٹو لے لیتے ہیں، یہ سو موٹو کیس نہیں ہے۔ 22 گریڈ کے افسر نے خودکشی کر لی انڈر پریشر، پھر اس کو تنگ کیا کہ جی آپ آئیں، وعدہ معاف گواہ بنیں، پلی بارگین کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور باقیوں کے خلاف جو کوئی ایویڈنس ہوگی تو دے گا نا جی۔ اگر اس بیچارے کے پاس کوئی 1% بھی چانس ہوتا یا کوئی ثبوت ہوتے باقی لوگوں کے خلاف تو یہ دیتا، اپنی جان بچا لیتا، اپنا عہدہ بچاتا، اپنی فیملی کے لیے، چھوٹے بچے ہیں ان کے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس کے بیچارے کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، کیونکہ کرپشن اس طریقے سے اس کیس میں ہوئی نہیں ہے جس طریقے سے کیس بنایا گیا۔ اچھا بیگ صاحب، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، 1 درجن کے قریب، اور یہ الزام، چلے میں تو ایک جرنلسٹ کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ڈپٹی چیئرمین سینٹ ایک اہم شخصیت ہے، انہوں نے کہا 1 درجن کے قریب نیب کی حراست میں لوگ مارے گئے یا نیب کی وجہ سے لوگوں نے خودکشیاں کر لی۔ سرگودا یونیورسٹی کا پروفیسر کرنل ریٹائرڈ اسد منیر کا واقعہ آپ کے سامنے، کراچی کے ایک صنعت کار کا واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے، تو اتنا یہ تو پھر ایک ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں نیب کی حراست میں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دیکھیں، اصولی طور پر تو کوئی نہ کوئی ادارہ ان کے اوپر، خاص کر ادارہ تو پاکستان میں کوئی ہے نہیں، عدلیہ ہے، عدلیہ کو چاہیے پروب کیا جائے۔ وہ بریگیڈیئر صاحب تھے، بریگیڈیئر اسد منیر صاحب، انہوں نے خودکشی کی، اس کے اوپر سو موٹو ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اتنا شریف لوگوں کو، اگر انہوں نے کوئی کرائم بھی کیا تو اس طریقے سے تو کسی کو بلیک میل اور زچ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی جان لے لے۔ جو شخص اپنی جان لے رہا ہے تو وہ سچائی بیان کر رہا ہے نا، اس کے پاس راستہ نہیں، وہ عزت نہیں بچا پا رہا، کیونکہ ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں، نیب کا لاء ایسا ہے، بیل ہی نہیں ہوتی، ہائر جوڈیشری دیکھتی ہے تو 6 مہینے 8 مہینے بیلیں لگتی نہیں ہیں، تو یہاں تو سسٹم کوئی نہیں ہے۔
اور جس ملک میں خان صاحب خود کہتے تھے ظلم کا نظام چل سکتا ہے نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا، تو یہ چل رہا ہے. اور ان کے دور میں نیب نے وہ کام کیے جو پچھلے 20 سالوں میں نیب نے نہیں کیے جب سے نیب بنی ہوئی ہے. لیکن چیک اینڈ بیلنس تو سر ہونا چاہیے نا، کہ نیب کے اوپر بھی اگر پارلیمنٹ ان کو بلاتی ہے تو پھر ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں. اور جہاں تک آپ نے پلی بارگین کی بات کی تو اس کی بھی وہ سب سے بڑی بات خود کر چکے ہیں مانڈوی والا، کہ مجھے بھی پلی بارگین کے لیے کہا گیا باقاعدہ طور پہ. دیکھیں جی، پلی بارگین کا اصول تو یہی ہے کہ آپ پہلے اپنا کرائم جو ہے، اپنا جو جرم ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ پیسوں پہ آتے ہیں. تو یہ ٹوٹل ڈے لائٹ رابری ہے، بلیک میلنگ ہے شریف لوگوں کے ساتھ. اگر کسی نے وائٹ کالر کرائم میں کوئی شخص انوالو بھی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، آپ ان کو کرمنلز کے طریقے سے ڈیل نہیں کرتے. یہ وائٹ کالر کرائم ہے. آپ نے آج تک کسی بڑے سیاستدان سے تو 1 روپیہ وصول آپ نہیں کر سکے. آپ جو بیوروکریٹس ہیں یا جو بیچارے بزنس مین ہیں جو اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں ان کو آپ دھر لیتے ہیں، ان سے بارگیننگ بھی ہو جاتی ہے، ان سے مال بھی نکال لیتے ہیں، کچھ مال آپ جمع کرواتے ہیں. باقی ان سب نیب والوں کے، میں صدیق صاحب بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، ان کے بے نامی چیک کر لو. یہ ابھی انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو پکڑا، آپ نے ذکر کیا. خواجہ آصف صاحب کو جو سزا ملی ہے نا وہ یہ ملی ہے کہ نواز شریف صاحب نے نیب لاء میں امینڈمنٹ کے لیے بل تیار کروا لیا. جب کابینہ میں مشاورت شروع ہوئی تو سب سے زیادہ جو شخص بولا وہ خواجہ آصف تھا. اس نے کہا جی اس لاء کو بالکل چینج نہیں کریں گے، یہ زرداری کو فائدہ ہوگا، پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے، ان چوروں کے لیے ہم لاء چینج نہیں کریں. آج خود چور بن کے اریسٹ ہو گئے، یہ اللہ کی مار پڑی ان کو. اگر یہ اس وقت لاء چینج کرتے، زرداری صاحب کو ذہن میں نہ رکھتے، اس میں بہت سارے لوگ، میں سمجھتا ہوں چلو جی کچھ نے تو کرائم کیا ہوگا، کچھ بیچارے مفت میں مارے گئے. اور ایک شخص نے کرائم کیا، یہ 50 آدمیوں کو ریفرنس میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ خواجہ صاحب کے ساتھ تو جو ہوا، میں سمجھتا ہوں اگر اس وقت لا چینج ہو جاتا تو آج خواجہ صاحب اس نیب لاء کی زد میں نہ آتے. لیکن ریفرنس بھی تو پھر بیگ صاحب 6 مہینے 3 سال تک چلتے ہیں، فیصلے نہیں ہوتے. نہیں جی، ریفرنس دائر ہی نہیں کرتے، فیصلے کہاں سے ہونے ہیں؟ فیصلے اتنی لمبی لسٹیں ہیں، اتنے لمبے گواہان ہیں، پروسیس سلو ہے، پروسیکیوشن سلو ہے. نیب تو ریفرنس فائل ہی نہیں کرتی. تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ لاء آپ نے چینج کرنا ہے یا اس کو اسی طرح جو بھی گورنمنٹ آئے وہ کہتی ہے ہم نے تو، اب دیکھیں نا نون لیگ یا اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہم نے تو جو بھگتنا تھا بھگت لیا، اب لاء چینج نہیں کریں گے. اب باری ہے پی ٹی آئی والوں کی، جیسے یہ اتریں گے. دیکھیں اس وقت کیا کرپشن ختم ہوگی ملک میں. یہ سارے لوگ جو حکومت میں ہیں یا صوبوں میں ہیں جہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، یہ سارے دودھ کے دلے میں، کوئی کرائم نہیں ہو رہا، کوئی رشوت نہیں لی جا رہی، کوئی نیب کو نظر نہیں آ رہا کہ فراڈ ہو رہا ہے. یونیسکو کی رپورٹ میں سب سے ٹاپ پہ جو کرپشن پہ صوبہ ہے وہ کے پی کے ہے. تو کیا وہاں نیب نہیں ہے؟ لیکن آپ کسی سرکاری آدمی کو نہیں پوچھ سکتے. تو ان کی باری ہے، اپوزیشن ٹھیک کر رہی ہے کہ ابھی لاء نہیں چینج کریں گے، جب یہ جائیں گے تو پھر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ خواجہ آصف کی گرفتاری سیاسی نہیں ہے، وہ صحیح پکڑے گئے ہیں کیونکہ ان کے اوپر بھی وہی بے نامی اکاؤنٹس کا الزام ہے، اور باہر سے جو پیسہ وہ جب وہ ملازم تھے وہ کہتے ہیں نوکری کرتا رہا، وہ ثابت نہیں کر سکے، پھر ملازم کے نام پہ بنائی گئی. اور مریم نواز نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے. نہیں، وہ ان کو پتا تھا خواجہ صاحب کو کہ وہ اریسٹ ہوں گے. انہوں نے نجی محفلوں میں بھی کہا کہ یار سردیوں میں کریں، کیونکہ یہ پیچھے گرمیاں تھیں تو یہ اس وقت بھی ان کے اریسٹ کے اوپر بہت نیب زور و شوروں سے کام کر رہی تھی. ان کو اندازہ تھا. ہاں، جہاں تک کیس کا میرٹ ہے، بیسیکلی تو خواجہ صاحب نے جو ایک بڑا مشہور فقرہ ان کا ہوا تھا قومی اسمبلی میں کہ کچھ شرم کرو، کوئی حیا کرو. خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے قومی اسمبلی میں جب یہ استعفے دے کے واپس آئے تھے. خواجہ صاحب خان صاحب کی نظروں میں ہمیشہ سے رہے ہیں. ان کو موقع نہیں ملا تھا خواجہ صاحب کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا. تو نیب یہ جو کیس ہے یہ انہوں نے دوبارہ سے شروع کیا. یہ عثمان ڈار صاحب کا کیس تھا جس میں ایف آئی اے کو انہوں نے اپلیکیشن دی، کورٹ میں گئے. عثمان ڈار نے بڑی محنت کی لیکن کچھ نہیں بنا. انہوں نے وہ کیس اٹھا کے نیب کو دے دیا. اب نیب کے پاس اس کیس کو اس طریقے سے ہینڈل نہیں کیا بلکہ اس کو بنا دیا ایسٹس بیانڈ مینز. اب ایسٹ بیانڈ مینز میں تو صدیق صاحب ریڈی والا بھی حساب نیب کو نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا. ہمارے ہاں کیش بیس اکانومی تھی.
اب آ کے ڈاکومنٹ شروع ہوئے, ڈاکومنٹڈ ہونا شروع ہوئی. ہاں پولیٹیشینس کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے, کیونکہ کبھی آپ حکومت میں اور کبھی آپ اپوزیشن میں ہیں, تو اپوزیشن میں ہوں گے تو نیچرلی اپوننٹس آپ کو اس چیز پہ رگڑے گا. آپ پبلک فگر ہیں, آپ کے اکاؤنٹس, آپ کی چیزیں بہت کلیئر ہونی چاہیے. مجھے نہیں پتا کل جو سارے الزامات نیب کی طرف سے آئے وہ ان میں کتنی حقیقت ہے, آئی ڈونٹ نو, کیونکہ نیب ایک طرفہ پوائنٹ آف ویو دیتی ہے. لیکن ٹائمنگ بھی تو دیکھیں نا سر, ٹائمنگ تو بالکل وہ انتظار میں تھے, اور وہ جتنا خواجہ صاحب اچھل رہے تھے وہ مجھے لگ رہا تھا کہ اب نیب نے نہیں چھوڑنا. اب رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی ان کے دوبارہ سے نیب نے بھی ان کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ان کو بھی میرا خیال میں شاید اریسٹ کر لیں آنے والے دنوں میں. لیکن ان ساری اریسٹوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت آرام سے چلا لیں گے؟ نہیں چلائیں گے, کیونکہ اپوزیشن کو آپ اور اگریسو کر رہے ہیں. اور اس کے بعد تو جو مل بیٹھ کے کوئی اگر آپ کے ساتھ بات بھی ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوگی. اچھا, مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے ان کو بھی انہوں نے نوٹسز بھیجے ہیں, ان کے اوپر بھی یہی کیس ہے, تو اس کا یہ بھی شنید ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید وہ بھی پکڑے جائیں. وہ پکڑے جائیں گے تو فساد صدیق صاحب اور بڑھ جائے گا. ان کے قادری صاحب جو ہیں, حیدری صاحب, غفور حیدری, انہوں نے تو کہا کہ ہم پھر دھرنا اسلام آباد میں نہیں GHQ کے سامنے دیں گے. تو اس چیز سے میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا احتیاط کریں. یہ حالات زیادہ خراب ہو گئے تو مسائل بڑھ جائیں گے, مسائل آگے بہت زیادہ ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جائیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے آپ اس کو لڑائی کو مت بڑھائیں, یہ نقصان دہ ہوگی ملک کے لیے. آپ کے لیے کیا ہے, آپ نے کپڑے جھاڑنے, بنی گالا واپس چلے جانا. آپ کا کوئی چیز اسٹیک پہ نہیں ہے, کوئی چیز, نہ آپ کا کاروبار ہے اس ملک میں, نہ آپ کا کوئی انڈسٹری ہے, نہ آپ نے کوئی نوکری کرنی ہے. آپ تو ساری زندگی جس طریقے سے آپ نے گزاری ہے اسی طریقے سے گزارنا چاہیں گے. لیکن لوگوں کے, بزنس کمیونٹی کے بہت مسائل ہیں. اگر ملک سٹیبل نہیں رہتا, یہ 22 کروڑ لوگ, یہ کمیونٹی کہاں جائے گی, لوگ کہاں جائیں گے. آپ کا تو گزارا ہو سکتا ہے, لوگوں کا نہیں ہو رہا. خدا را اس کو ٹھنڈے دل سے سوچیں اور اس ماحول کو ٹھنڈا کریں. اچھا, آصف زرداری صاحب بڑا احتیاط کے ساتھ اور بڑی دانش مندی سے سارا اس کھیل کو کھیل رہے ہیں, انجوائے بھی کر رہے ہیں. حالانکہ وہ ظاہر ہے کراچی میں مقیم ہے, ویسے تو وہ کہتے ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں, لیکن وہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں, جو فیصلے ہیں اور جو ان کے میسیجز ہیں وہ بڑے کھل کے سامنے آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PDM میں ہوتے ہوئے زرداری صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ زیادہ بہتر سمجھا جائے گا, یا پھر مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز یا نواز شریف کی بات زیادہ سنی جائے گی؟ صدیق صاحب بیسیکلی پیچھے کسی نے کہا کہ جی زرداری صاحب آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے کہا بھائی جان آپ نے مجھ سے سیاست کروانی ہے یا کبڈی کروانی ہے؟ یہ ایک دماغ کا کام ہے, یہ فزیکل فٹنس نہیں چاہیے, اس کے لیے برین چاہیے. خان صاحب 2 گھنٹے ایکسرسائز کرتا ہے فزیکلی, وہ شخص دماغ کا استعمال کرتا ہے. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ سب سے بڑے بینیفیشری اس سارے کرائسس میں زرداری صاحب ہوں گے, بیکاز ہی یوز ہز برین. ان کو پتا یہ پالیٹکس از اے گیم آف برین, یہ زور والے, طاقت والے, اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے سیکھ لیں. ہاں, انہوں نے یہ پیغام 2 جگہ بھجوایا, لندن کے لیے بھی بھجوایا اور راولپنڈی GHQ کے لیے بھی بھجوایا کہ آپ ہم سے سیکھ لیں کس طریقے سے سٹیبل کرنا ہے ملک کو اور آگے لے کے چلنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زرداری صاحب ان سارے لوگوں میں مینٹلی طور پر زیادہ سٹرونگ ہے. ہی نوز. اچھا, مزے کی بات یہ ہے, ہی تھنکس بوتھ ویز. ان کو سارے ٹرک بھی آتے ہیں اور سیاست بھی آتی ہے. جو ٹرک اسٹریٹ سمارٹ کسی کے لیے ہونے چاہیے وہ سارے ان کے ہاتھ کے سے گزرے ہوئے ہیں. پالیٹکس وہ خود ایکسپیرینس کر چکے ہیں, پچھلے تقریباً پریزیڈنٹ بھی رہے, پھر جب سے BB کے بعد 2008 سے انہوں نے بڑا ایکسپیرینس کیا. پہلے بھی تھا, نیچرلی ہی واز انوالو ان پالیٹکس. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا سولوشن دے رہے ہیں دونوں سائڈوں پہ. پلس وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی سکن بھی بچاؤں, اپنے اوپر کیسز جو ہیں ان کو بھی بچایا جائے, اور اس سے میکسیمم, اس کرائسس سے میکسیمم فائدہ بھی اٹھایا جائے. ان کو فکر ہے کہ سندھ کے سارے جتنے بزنس کمیونٹی ہے ان کے اوپر کیسز بنے بڑے بڑے. یہاں پنجاب میں بڑے بڑے جتنے بھی بزنس مین تھے کسی کو ہاتھ نہیں ڈالا گیا. اقبال زیڈ ڈائمنڈ کو ڈالا گیا, منشا کو چھوڑ دیا گیا. وہ کہتے ہیں نہیں, منشا کو پکڑیں گے تو پورا بزنس کمیونٹی پیچھے ہٹ جائے گی.
تو یہ دیکھنا ہے کہ سندھ میں پنجاب میں آپ تفریق کر رہے ہیں, ان کو فکر ہے کہ میں سندھ کے لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کروں اور بینیفٹ لوں. نیچرلی پولیٹیشین وہ چاہتے ہیں کہ اس کرائسس میں, اور اسی وجہ سے سینٹ انتخاب بھی لڑ رہے ہیں, ضمنی انتخاب بھی لڑ رہے ہیں. دیکھیں میں تو پچھلی دفعہ صدیق صاحب آپ کو بتایا کہ سینٹ کے انتخابات میں زرداری صاحب چیمپئن ہیں, وہ مال بھی خرچ کر سکتے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو 20-25 کو خرید کے پورا جو ہے گیم کا رخ بدل دیں گے. اور جو لوگ یہ پی ٹی آئی والے بکنے کے لیے پچھلی دفعہ بھی تیار تھے, اس دفعہ بھی تیار ہیں. اچھا, اسی وجہ سے انہوں نے پھر تحریک عدم اعتماد کی بھی بات کی کہ اس طرف جانا چاہیے قومی اسمبلی. بالکل, دیکھیں اگر تو جو ملاقات آپ نے کہا گراؤنڈ میں ہوئی تھی 3 لوگوں کی, اس میں ایک بات تو دیکھیں سب لوگوں نے اپنی اپنی بات بتائی, نالج تو کسی کو نہیں ہے کہ وہاں پہ ایگزیکٹ کیا ہوا. ہاں, اس کے بعد کے جو واقعات ہیں آپ اس سے تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملاقات میں کیا ہوگا. اس میں باپ پارٹی بھی کھڑی ہوگی, ایم کیو ایم نے بھی کھڑی ہوگی. آخر یہ باپ پارٹی کس کے اشارے پہ چلتی ہے, ایم کیو ایم کس کے, سب کو پتا ہے. اور کاف لیگ نے بھی دوبارہ پر لگانا شروع کر دیے ہیں. اگر تو ہلکا سا اشارہ ہو گیا, ہلکا سا, تو سینٹ کے انتخابات پی ٹی آئی کے لیے سرپرائز ہوں گے. ہلکا سا اشارہ ہوا تو چینج پنجاب میں بھی آ سکتی ہے, بلوچستان میں بھی آ سکتی ہے. اور خان صاحب کے لیے سب سے آسان تو قومی اسمبلی ہے جہاں پہ 6 سیٹوں پہ کھڑے ہیں صرف. تو ایم کیو ایم چلی گئی یا کاف لیگ چلی گئی تو دھڑام سے گر جائیں گے. دیکھیں ایک سینیریو صدیق صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, ایک سینیریو یہ چل رہا تھا کہ میسیج یہ گیا کہ آپ پولیٹیکل معاملات کو خود ہینڈل کریں. خان صاحب میں یہ صلاحیت نہیں ہے کیونکہ غصہ زیادہ ہے, تکبر بھی ہے, غرور بھی بہت ہے, انا بھی بہت ہے. یہ چیزیں چلتی ہیں جب آپ بادشاہ ہوں. جمہوری گورنمنٹ میں, جمہوری طرز حکومت میں اتنی انا, اتنا غصہ, اتنا تکبر نہیں چل سکتا. یہاں آپ کو پارلیمانی سسٹم اور جمہوریت کو اور اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا, مفاہمت اور مصالحت کے ساتھ. اب اگر وہ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں اور معاملات ان کے 3 منسٹروں نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ جی وہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں, زرداری صاحب اور بلاول صاحب نے کہا پارلیمنٹ میں واپس آئے, تو بیک ڈور تو چینل چل رہا ہے. اگر یہ نون لیگ اور مولانا قابو میں نہیں آتے اور پارلیمنٹ میں نہیں آتے واپس, تو اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ خان صاحب خود تو آرام سے بیٹھے ہیں, سارا بلیم اور گالی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پڑ رہی ہے, اور وہ انڈر پریشر بھی ہیں. ان کی اپنی ایک کانسٹیچوئنسی ہے, وہ مفت میں خان صاحب کی وجہ سے کیوں ذلیل ہوں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تو حکومت وقت کا ساتھ اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے. اب حکومت وقت کا کام ہے کہ آپ, جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ ماحول کو ٹھنڈا کرے, پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کی کوشش کرے, ان سارے لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر رکھے اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کی جائے. اگر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ شخص نہ ہمیں ڈیفینڈ کر سکتا ہے, نہ یہ اس کی پرفارمنس بہتر ہے, نہ مہنگائی کنٹرول کر سکا, نہ معیشت کو کنٹرول کر سکا, نہ ہی جاب امپلائمنٹ دے سکا, کوئی ایسا قابل ذکر کام پچھلے 2.5 سال میں نہیں کر سکا, اور اس کے باوجود سارا بلیم اگر اسٹیبلشمنٹ کو جا رہا ہے, تو نیچرلی اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہوگی کہ ہم نے کیا کیا. اور ہم بلا وجہ یہ روز کہہ دیتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں, یعنی کہ گالی پھر ان کو پڑے, ٹھیک ہے جی, ایک پیج پہ جو پیچھے ہیں. تو یہ بھی خان صاحب زیادتی کر رہے ہیں. خان صاحب اگر فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, اور یہ جو ان کے سپوکس پرسن, یہ بالکل نہیں کر سکتے, ان میں صلاحیت نہیں ہے, اور یہ بیچ میں بیٹھے ہیں سارا کام کہ جی وہ ان کے اوپر ڈال دو. اب سارا کام اگر آپ ان پہ ڈالیں گے تو پھر الزام بھی ان پہ جائے گا. صحیح, بہت شکریہ بیگ صاحب. مفاہمت, مصالحت اور جمہوریت میں رواداری, برداشت, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. حکومت وقت کاش ان چیزوں سے سیکھے, اور پارلیمنٹ کے جو فورم کی بات بیگ صاحب نے کی, اگر اس کو بہتر انداز میں استعمال کیا جائے تو جن مسائل سے آج ہم 2-4 ہیں, ان مسائل کا حل نکل سکتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.